شامل عبادت ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء، حفاظ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت کی برابری نہیں کر سکتی۔ آدمی کی چھوٹی سی آنکھ ہے، آنکھ، لیکن آنکھ اتنی قیمتی ہے کہ کوئی اگر کروڑ 2 کروڑ روپے بھی ہم کو دے اور یہ کہے کہ تمہاری ایک آنکھ دے دو، آدمی نہیں دے سکتا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ پاک کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں میں اور بھی زیادہ بڑی ہیں۔ جیسے ایک نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اس دنیا میں انسان بنایا اور انسان دنیا کی سب سے اچھی مخلوق۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے، بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ ہمیں کوئی دوسری مخلوق بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے؟ لیکن اس کا اتنا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان آنکھیں دیا، پیر دیا، ہاتھ دیا، سب کچھ دیا۔ تو یہ ایک احسان ہے اللہ کا، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں ان میں سے ایک نعمت۔ دوسری جو نعمت ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے دنیا میں، کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ پاک نے بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی اپلیکیشن کے، ہم نے تھوڑی اللہ میاں سے بولا تھا کہ اللہ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کر، لیکن اس نے کرم کیا، احسان کیا
کہ ایمان کی دولت عطا فرمایا اور ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ دنیا میں اگر کوئی کتنا بھی بڑا کروڑ پتی ابجو پتی ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر انجینئر ہو، اور ایمان سے اگر خالی اس دنیا سے جائے بے ایمان، کیا بغیر ایمان کے اللہ کے پاس اس کی نجات ہے؟ نہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ پاک صاف فرما رہے کہ ایمان والے کامیاب۔ کسی کی ڈگری اور مال جائیداد بغیر ایمان کے اس کی بخشش کرائی نہیں سکتی۔ اور تیسری نعمت جو اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں میں سب سے افضل اور بڑے اور آخری ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر دنیا میں آ نہیں سکتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹے دعوے لوگ کر رہے ہیں، جھوٹے دعوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث كذاب دجال ثلاث، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں 30 نبوت کے بڑے جھوٹے دعوے دار نہ آ جائیں۔ جھوٹے دعوے کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ سنتے ہوں گے اورنگ آباد پڑے گاؤں شکیل بن حنیف نام کا، اس کا بھی یہی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات، سعادت کی بات۔ مولانا موجود ہیں یہاں، جانتے ہیں کہ کچھ پیغمبروں نے اور کچھ نبیوں نے بھی اللہ پاک سے درخواست کیا تھا کہ اللہ ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے۔ آپ سنتے ہوں گے جماعت وغیرہ میں بھی، فضائل اعمال کی تعلیم وغیرہ میں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے 40 سال پہلے دنیا میں آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، امتی بن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن کر ہیں۔ تو ہم اتنے خوش قسمت۔ بہرحال یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ ربیع الاول کا، سب جانتے ہیں ربیع الاول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، اور جس مہینے میں بہت زیادہ چلا تھا آئی لو محمد، اس پر دنیا والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کیا۔ مولانا نے بھی بہت اچھا لکھا تھا اس کے اوپر، پیچھے جو بات چلی تھی، مولانا شہزاد صاحب آپ کے امام صاحب۔ تو ربیع الاول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور یہ ربیع الثانی۔ ربیع الاول ایک ایسا شبد ہے ربیع کہ ہم لوگ بھی اپنے سماج معاشرے میں یہ شبد اپنی بھاشا میں بھی بولتے ہیں۔ ربیع کی فصل بولتے ہیں کہ نہیں، کھیتی باڑی والے لوگ جانتے ہیں ربیع۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی اور سبز و شاداب، کہ ہریالی، خوشحالی اور سبز و شاداب موسم ہو تو اس کو بولتے ہیں ربیع کی فصل۔
تو ربیع الاول یعنی دنیا کی سب سے پہلی خوشی، دنیا کی سب سے پہلی خوشحالی، وہ مہینے کا نام جو اس سے پہلے گزرا ربیع الاول۔ وجہ صاف سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے اور پیدا ہوئے۔ گویا کہ دنیا کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صحیح معنی میں سچی خوشی ملی، صحیح معنی میں دنیا کو انصاف ملا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مظلوموں کو انصاف ملا، یتیموں کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا، بیواؤں کو ان کا حق ملا۔ یہ انصاف اور یہ حق اور یہ اخلاق دنیا کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے دنیا کو ربیع الاول کے مہینے میں سچی خوشی ملی، اس لیے اس مہینے کا نام ہی پڑ گیا ربیع الاول۔ میں نے سادے انداز میں سمجھا دیا۔ بہرحال آج کی یہ جو مجلس ہے مسجد عائشہ سلوڑ مرزا کالونی، مولانا شہزاد صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ عقل کو بار بار انہوں نے فون کیا کہ حضرت آپ کے بیان ادھر ادھر ہوتے ہیں، آپ کو محلے کے داماد ہیں، آپ کا حق بنتا ہے یہاں پر تھوڑا سا بیان کریں، تو آج اتفاق سے آنا ہوا۔ بہرحال میں یہ جو بات شروع کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کچھ حق بنتے ہیں، حقوق، کہ ان حقوق کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بولتے ہیں، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا کیا حق بنتے ہیں۔ تفصیل تو بہت ہے لیکن میں 2-3 حقوق بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہ سب سے پہلا حق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہمارے لیے۔ اللہ سے محبت ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، سچی پکی اور کامل محبت۔ یہ تو ہمارا مذاکرہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں محبت ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی لائی ہوئی محنت سے، آپ کی لائی ہوئی دعوت و تبلیغ سے سب آ جاتا ہے، کہ دعوت و تبلیغ کی فکریں ہیں، کام کی فکریں ہیں، خانقاہ کی فکریں ہیں، مدرسوں کی فکریں ہیں، یہ سب نبوی کام، یہ کس نے بانٹ دیا ہے؟ سارے کام دین کے کام، کہ ان سب چیزوں کو لے کر دل میں ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور ہر امتی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے ماشاءاللہ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، مولانا جانتے ہو اس حدیث کو، یہاں وہ کتاب بھی رکھی ہوئی، ابھی میں نے اتفاق سے دیکھا ریاض الصالحین، عالم بننے والے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، میں بھی پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، میری جان مجھے پہلے پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تو تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت، میری ہر چیز سے زیادہ محبت۔ حضور نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان پورا۔
ایمان کا حصہ ہے. لیکن سچی اور پکی اور اچھی محبت ہے. میں نے پہلے ہی کہا ایسا نہیں نبی کا دامن چھوڑیں گے نہیں، پکڑا ہی نہیں گے تو چھوڑیں گے کب؟ تو بہرحال لا یؤمن احدکم. تو سب سے پہلا حق کہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت. دوسرا حق کہ اتباع سنت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کیسی رکھتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، یہ سب کاموں کو بولتے ہیں سنت. یہ الگ بات ہے کہ سنت کے لفظوں کو کچھ سماج اور معاشروں میں الگ جگہ فٹ کر دیا ہے کہ سنت کے لفظوں کو کچھ لوگ مخصوص اور نازک جگہ کے لیے بچے کی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. سنت یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو دشمنوں کی سازش تھی کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو وہاں فٹ کیا ہے. سنتوں پر عمل. میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ ایک سنت پر بھی اگر کوئی عمل کر لیتا ہے، ایک سنت پر نبی علیہ السلام کی خوشبو لگا دیا جمعہ کے دن، یا سرما پہن لیا، مسواک کر لیا، جو سنت مل گئی. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میرا کوئی امتی فساد اور بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت پر بھی عمل کر لے گا، اس کے نامہ عمل میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا ہے. اب دھیان دیجیے بات کو، میں کوئی اپنی جیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنایا ہے. اور نبی علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی. فساد اور بگاڑ کے زمانے میں، یہ زمانہ چل رہا ہے ویسا، ضرورت ہے اس بات اتباع سنتیں ہماری زندگی میں. علماء نے بہت اچھے فائدے لکھے ہیں سنتوں میں. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، کہ آدمی اگر سنت پر عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتے، روزی میں برکت دیتے. اور اہل اللہ اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی کہ نیک لوگ اس سے محبت کرتے. ماشاءاللہ بھائی داڑھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی سنت کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں. سنتوں پر ہم جمعہ کے دن کتنی سنتیں ہیں، بہت ساری ہیں، مولانا بیان کرتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن پہلی فرصت میں نہائے دھوئے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کی نماز کے لیے اسپیشل لباس ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پہنتے تھے. ایسے نہیں کہ جو بھی ہاتھ میں آیا اور پہن لیا اور چل گیا، ٹی شرٹ ہو گئی، کچھ بھی ہو. ارے بھائی ہفتے کی عید ہے ہماری، تو اچھے کپڑے پہنے، خوشبو مل جائے تو خوشبو لگائے، آ کر یہاں خطبہ سنیں. جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، شادی کا خطبہ واجب نہیں ہے، عید کا خطبہ سننا واجب نہیں ہے. جمعہ کے 2 خطبے سننا واجب ہے، کیونکہ ظہر کی 2 رکعت کی جگہ پر رکھے گئے 2 خطبے. حدیث پاک میں ہے من حضا فقد لغا، کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے اور جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کسی نے ایک کنکری بھی ادھر سے ادھر اٹھا کر پھینکا، اس سے گناہ کا کام. جمعہ کے خطبے کی اہمیت ہے، صرف جمعہ پڑھنے کا 2 رکعت کا نام نہیں. جمعہ کی اہمیت، یہ ٹاپک تو دوسرا ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی. تو سنتوں پر میں عمل، کہ جمعہ کی سنتوں پر عمل کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اہتمام سے اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھے، اللہ پاک اس کے 1 ہفتے کے گناہ صغیرہ معاف کر دے. 1 ہفتے کی. اور گناہ صغیرہ بول رہا ہوں، میں کبیرہ نہیں بول رہا ہوں. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو. تو بہرحال جمعہ کا اہتمام. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور کی سنت ہے. اب میں ایک بات، کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنت پر عمل کر بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ سنت کے مطابق جو بھی کام وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت سنت کی نیت بھی، سنت کی
کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، مسواک کر رہا ہوں، سرما لگا رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نیت کے بعد تو ثواب ملے گا، انما الاعمال بالنیات، تو نیت بھی سنت۔ اور اس سے اہم بات، امپورٹنٹ بات، کہ سنت جو نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں، حضور کی سنتوں کی مذاق اور بے ادبی اور بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے بھی ہوتی، کسی کی تعریف کو بھی مذاق بنا لیتے، بہت فرشتہ بن گیا ہے، بہت ایسا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، میں نے ابھی مولانا کی کتاب کا آپ کو حوالہ دیا، ریاض الصالحین، اس میں یہ حدیث لکھی ہے مولانا، میں نے ابھی پڑھایا کچھ دن پہلے، حدیث کا درس ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو میں وہ حدیث پڑھا، میں بتا سکتا ہوں۔ اس میں ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی رائٹ ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کل بیمینک، وہ لیفٹ ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اس نے لکھا ہے وہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ حضور نے اسے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے پڑھا کہ ہر اچھے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ کو بنایا ہے، ہر اچھے کام کے لیے، تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کر۔ اس نے مذاق کیا، بے ادبی کیا، گستاخی کیا حضور کی بات کی، اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھے نہیں کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے۔ حضور نے فرمایا ایسا تو لاستطعت، زندگی بھر تیرا کوئی بھی کام میں تیرا سیدھا ہاتھ تیرے منہ تک نہ جائے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ زندگی بھر کسی بھی کام میں اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں اٹھتا تھا، ویسا ہی رہا۔ ادب بولتے ہیں پولیس کو، مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا، تیسرا حق ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگی، بس 5 منٹ میں حضور کے اخلاق، میں نے جو آیت پڑھا شروع میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے اوپر درجے پر ہیں۔ آپ کو تو اخلاق عظیمہ دیے گئے، اخلاق کا مطلب سمجھ گئے آپ لوگ کہ اخلاق کس کو بولتے ہیں، اچھے کریکٹر، اچھا سبھاؤ، ملنا جلنا، جو بھی ہے اچھے اخلاق پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے قرآن میں تعریف کیا ہے، ہمارے نبی نے وہ کر کے بھی بتایا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی کہے، لیکن حضور نے کر کے بتایا ہے۔ میں وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کتاب کی حدیث میں پڑھ کر سنا دوں گا انشاءاللہ، کہ اخلاق کے بارے میں ہمارے نبی نے ان کو کیا تعلیم دیا ہے، حضور کے اخلاق کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جماعت میں سنتے رہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، دین کی خاطر چھوڑا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو آپ نے اس وقت کے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، عثمان بن طلحہ، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ عثمان، میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، تو آپ ایسا کرو، مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دو، میں 2 رکعت پڑھ کر خانہ کعبہ میں چلا جاؤں۔ وہ عثمان نامی شخص نے حضور سے بدتمیزی کیا، بے ادبی کیا، کہ نہیں دوں گا چابی، جو کرنا ہے کر لو، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ حضور روئے اور مکہ مکرمہ کو اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ مکرمہ، اے میرے وطن، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن کیا کروں، میری یہ قوم مجھے ستا رہی ہے، تکالیف دے رہی ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اپنے وطن سے محبت ہونا چاہیے، اپنے گاؤں سے، اپنے دیش سے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہی سکھاتا ہے، دیش بھکتی سکھاتا ہے کہ محبت ہو۔ بہرحال حضور چلے گئے، روتے اور افسوس کرتے ہوئے چلے گئے۔ مکہ فتح ہوتا ہے سن 8 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، صحابہ کے ساتھ مکہ فتح ہوا، اور عثمان سے آپ یہ کہتے ہوئے چلے گئے تھے کہ عثمان سنو، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی
اور پھر ہم تم کو یہ وقت یاد دلائیں گے۔ مکہ فتح ہوا، آپ آئے، عثمان کو بلایا اور چابی ان سے لیا کہ اب تو مکہ فتح ہوا ہے، اب مسلمان یہاں داخل ہو گئے، لاؤ چابی۔ آپ نے مکہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا کہ یہ اب آؤ میرے سامنے اور یاد کرو وہ دن کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا تھا، بے ادبی کیا تھا اور مجھے چابی نہیں دیا تھا، آج یاد آیا کہ نہیں تمہیں؟ عثمان بن طلحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات بالکل صحیح، اور وہ چابی دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن اب میرے آپ کے جیسا ہوتا تو بدلہ لینے کی کوشش کرتا کہ تم نے مجھے گالی دیا تھا نا، میرے ساتھ بدتمیزی کیا تھا تم نے فلاں دن، اب میں تم کو بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے مجھے گالی دیا تھا، بدتمیزی کیا تھا تو میں بھی تم سے بدلہ لوں گا؟ ارے نہیں، یہ چابی لو اور یہ چابی میں تمہیں ڈبل دے رہا ہوں اور یہ چابی انشاءاللہ تمہاری خاندان میں قیامت تک رہے گی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے خانہ کعبہ کی چابی لے کر تالا کو کھول لیا ہے، لیکن اب کہ آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی نرمی اور شفقت دیکھ کر آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ تو کھول دیا، اب میرے دل کا بھی تالا کھول دیا، مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ تو یہی تو تعلیم یہ ہے کہ اپنے اخلاق بتا کر لوگوں کو، دوسروں کو تو بتانے کی آگے کی باتیں ہم اپنے آپ کو بتائیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ حضور فرما رہے ہیں، میں اب آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اس کتاب کی، ما اثقل شیء فی میزان المؤمن بخلقه الحسن، کہ کل قیامت میں بندے کے نام عمل میں اس کے اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی چیز نہیں۔ نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا وہ ہے اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کل قیامت میں نام عمل میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا عمل جتنا وزنی ہوگا، پاورفل ہوگا، اثردار ہوگا، اس کا عمل اتنا زیادہ وزندار ہوگا۔ اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی کام ہوگا، وہ کام اتنا زیادہ وزندار ہوگا۔ اللہ کو 100 رکعت کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت کی وہ بھی چل جائے گی، لیکن دل سے۔ بہرحال دوسری حدیث، ان المؤمن لیدرک بخلقه الحسن درجۃ القائم الصائم، ایک نہیں ہونا کہ آدمی کبھی کبھی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے سباؤ کی وجہ سے، اچھے کیریکٹر کی وجہ سے دن میں نفلی روزہ رکھنے والے اور رات میں تہجد پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ بخلقه الحسن، حضور فرما رہے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی بات پر اس نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، پڑوسی نے اس کے بارے میں یہاں کیوں کر دیا، وہاں کیوں کر دیا۔ عجیب حدیث ہے، اسی کتاب میں سنا رہا ہوں، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ کون؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کا ایمان پورا نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ اور سیف نہ ہو، آئے دن اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا رہتا، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ بہرحال ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی باتیں بہت ساری باقی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور کامل محبت عطا فرمائے، ہمارے درمیان محبت اور ملنساری عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔